کہا گیا تھا کہ جیسے ہی ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا پاکستان اوپر جا رہا تھا، شروع ہو گیا، اس کی اڑان شروع ہو گئی. اور ابھی پچھلے دنوں ہی جس دن نوٹیفیکیشن ہوا، جب سمری منظور ہوئی، نوٹیفیکیشن تو 5 تاریخ کو ہوا، ایوان صدر میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ اب فکر نہ کریں، پاکستان اڑان بھرے گا. تو میں ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں دے دیتا ہوں. جشن منایا جا رہا ہے جنرل فیض حمید کا، DGISA کے سابق سربراہ، ان کو سزا سنائی گئی ہے. بڑے خوش ہیں سب کے سب، جاتی عمرہ سے لے کے، لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں ہے اس گڑھے میں اب الحمدللہ انشاءاللہ العزیز سارے گریں گے اور گرنا چاہیے. تو پہلے ذرا صنعتیں بند ہونے سے لاکھوں ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں، 90,000 ورکر براہ راست متاثر ہو چکے ہیں، لیکن اصل نمبر ان سے بھی زیادہ ہیں. یہ نمبرز آ رہے ہیں، یہ مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا بڑا تجارتی خسارہ اور حیران کن انکشافات ہوئے ہیں، اور ان انکشافات کے مطابق تجارتی خسارہ 15 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پر پہنچ گیا. اور یہ خبر کس کی ہے؟ ادارہ شماریات گورنمنٹ آف پاکستان کی. یہ ہے یہاں تک کی صورتحال. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے جی کہ ایک اور رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ادارے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، اور یہ رپورٹ ہے جناب سابق گورنر عشرت حسین صاحب کی کہ پاکستان میں عملاً ادارے جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ادارے ہوتے ہیں اشخاص سے، افراد سے، پروفیشنلزم سے، لیکن جب آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیے جائیں، صرف ایک محکمے میں نہیں، یہ صرف جنرل عاصم منیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر جگہ جو ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، ہر جگہ یہی صورتحال چل رہی ہے، بے شمار ادارے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان کی سعودی عرب میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. وہ اس کی حالت زار بے حد گر چکی ہے، اور بلکہ اس میں سعودی عرب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. البتہ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف سر دوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستانی سعودی عرب میں سرمایہ کاری میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو پاکستانی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کو. یہ ہے پاکستان کی ادھر سے سرمایہ کاری لانی تھی. جب سعودی عرب خود دیکھ رہا ہے کہ پاکستان سے تو نکل کر ہماری طرف سرمایہ کاری آ رہی ہے، سرمایہ کار ہمارے پاس آ رہے ہیں، پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال کے، تو ہم کیوں وہاں پہ جائیں؟ سعودی تاجر کیوں آئے گا پاکستان میں؟ UAE کا تاجر پاکستان میں کیوں آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان سے سرمایہ سارا UAE کی طرف جا رہا ہے، سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے، قطر کی طرف جا رہا ہے، یورپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، مغربی ملکوں میں منتقل ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، سری لنکا میں جا رہا ہے. اور یہ ساری صورتحال ہم بذات خود بنفس نفیس رشیا میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا سرمایہ محفوظ ہے. اس کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان کی 80% آبادی صاف پانی پینے سے محروم ہے، اور جس کی وجہ سے بیماریاں بھی عروج پر ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چل رہی ہے، اور فیصل آباد شہر کی تاجر تنظیموں نے بھی مشترکہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، کوئی دو وجوہات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ظالمانہ نظام ہے، اور یا آپ کر لیں IMF کو خوش، یا پھر ہم اپنے بچے پال لیں. اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کہ 50 سالہ کم ترین سطح پہ آپ کی بیرونی سرمایہ کاری اور اندرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور غیر جو بے روزگاری ہے وہ بھی تاریخ کی بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. 7.1% مزید اس میں اضافہ ہو چکا ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ 44% جو پاکستان کی آبادی ہے، 25 کروڑ ٹوٹل ہے، اس کا 44% جو ہے وہ نکال لیں تو 12 کروڑ جو ہے، 26 کروڑ کی آبادی اب تک پہنچ چکی ہوگی، 25 کروڑ پرانا ہے. 12 کروڑ کی آپ کی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جا چکی ہے، اور بلو پاورٹی لائن سے ہو گئی ہے جی، گر گئی ہے. تو یہ آپ کے حالات و واقعات ہیں. اور جو اشرافیہ ہے اس نے ہر جگہ پہ قابض ہو گئے ہیں، اور یہی حال کسانوں کا ہے. تو یہ تو ہے پاکستان کی عملی صورتحال. باقی آپ 3-4 رپورٹس پڑھ لیں، IMF کی رپورٹ پڑھ لیں، اور
کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھ لیں، UN ورکنگ گروپ کا رپورٹ پڑھ لیں، اقوام متحدہ کا جو حالیہ تبصرہ آیا ہے وہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ SIFC جو کہ انہوں نے خود بنائی تھی سرمایہ کاری کے لیے، اسپیشل ادارہ بنایا تھا جناب فیلڈ مارشل نے، اس کا آج کل کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، اور وہ ایک اس کو بھی ڈمپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے جو سربراہ ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ خود چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل کے اس ویژن کے خلاف۔ تو یہ تو ہے صورتحال پاکستان کی۔ اب آتے ہیں ان کی پریورٹی کیا ہے۔ ان کی پریورٹی آپ حیران ہوں گے، ان کی پریورٹی ہے عمران خان، ان کی پریورٹی ہے میڈیا پر پابندیاں، ان کی پریورٹی ہے عدلیہ کو دبانا اور ججز پہ پابندیاں، اور یہ سارا کچھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان کا ناجائز اختیار، اقتدار اور عہدے چلتے رہیں، یہ پریورٹی ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا، کل جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، راولپنڈی کی عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم دے دیا، اور اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ اب اسی میں انہوں نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، ان کو بھی سزا سنانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن ظاہر ہے جی وہ تگڑے لوگ ہیں، پہنچ گئے، اور کل ڈنمارک کے ایمبیسیڈر جو ہیں وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی کل اپیل تھی، اور سپریم کورٹ نے اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا اور فیصلہ کرنے سے روک دیا، اسلام آباد ہائی کو آرڈر کر دیا۔ اب یہ جب سب کچھ ہو گیا تو وہاں پہ غیر ملکی سفارتکار ڈنمارک کے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آبزرو کر لیں۔ جیسے ہی کمرہ عدالت میں انہوں نے قدم رکھا اور گورے انگریز کو دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز نے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا تھا، تو پھر یہ ریلیف مل گیا، اور ایمان مزاری کو بھی اور ہادی علی چٹھا کو بھی، تو ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سب کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ایمان مزاری صاحبہ خود بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ہادی علی چٹھا بھی کام کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان کو مبارکباد کہ ان کو ریلیف ملا، اور کہ جیسے بھی ملا تو یہ پریشر ہے، یہ پاکستان سے باہر پریشر آئے گا، پاکستان سے باہر تو یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے، سیدھے تیر کی طرح یہ کام کرتے ہیں، اور یہ اب نہیں کرتے۔ یہ افتخار چوہے صاحب بھی، ان سے بھی رچرڈ ہال بروک ملے تھے، جو خصوصی نمائندے تھے امریکہ کے، رچرڈ ہال بروک وہ آئے تھے، وہ افتخار چوہے صاحب سے ملے تھے۔ اسی طریقے سے یحییٰ خان افریدی صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی گورا وورا چلا جاتا ہے، تو بہت خوش ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ان کو ڈیمارش کر لیا گیا، ان کو ڈیمارش کیا گیا، یعنی کہ دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا جناب ہم نے ان کو سخت وارننگ دی ہے، اپنی حدود و قیود میں رہیں، سفارتی آداب کا خیال رکھیں۔ یہ سپریم کورٹ کیوں گئے؟ اور اچھا حیرانی کی بات ہے کہ ایسے کو بیوقوف لوگ ہیں یہ، پہلے ان کو سخت سٹیٹمنٹ جاری کر دیا، اس کے بعد پھر اس میں سے مزید ہوا نکل گئی جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک معمول کی کارروائی ہے، کیونکہ یہ وہاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بیرون ملک جو ہیں آپ کے سفارتکاروں پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ تو ان کو خیر بعد میں پھر ذرا ایک اور پریس ریلیز جاری کیا گیا، کیونکہ یورپی یونین کو ناراض کرنا کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے کہ جناب یہ آپ کر لیں، تو بہرحال ان کو کر دیا گیا۔ تو اس پہ یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی تمام ہائی کورٹس، یہ ساری عدالتیں جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی جا کے بیٹھ کے کارروائی سن سکتا ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ سیکورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کمرہ عدالت 1 میں جائیں، 2 میں جائیں، 3 میں جائیں، یہی کام وفاقی شرعی عدالت ہے، تو یہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس لیے ان سے ہوئی ہے بڑی غلطی، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ سمن بھی واپس لینا پڑے اور اندر خانے ان کو معافی مانگنی پڑے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آگے، یہ تو ہے ایمان مزاری صاحبہ کا معاملہ۔ اب مزید جو خبریں ہیں جی، کل ملاقات کا دن تھا، اور ملاقات سہیل خان افریدی صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمران خان صاحب سے۔ وہ منگل کی رات کو ایک انہوں نے غنڈہ گردی کہنا چاہیے، اور خواتین کے ساتھ جو کی بے حرمتی کی، ان کی بے عزتی کی، ان کو بے توقیر کیا عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور دیگر خواتین کو، تو اس کی بھی تفصیلات مزید سامنے آ گئی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے خود بتایا ہے کہ یہ ہمارا باقاعدہ طور پہ پیچھا کیا گیا، اور ان کا یہ تھا پورا پروگرام تھا کہ ہمیں صرف وہاں سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ ہمیں گرانا بھی ہے، ہمیں زخمی بھی کرنا ہے۔
کیونکہ انہوں نے کہا جب پہلی دفعہ ہم پہ پانی مارا گیا تو اس کے بعد ہم سنبھل گئے اور ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے، گلیوں میں چلے گئے، اور ہم پھر واپس آ گئے اور آ کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پھر ہمارا پیچھا کیا، پھر انہوں نے پانی مارا، پھر تھرڈ اٹیمپٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھرڈ اٹیمپٹ میں وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا جو اعزاز ایس ایچ او ہے وہ شکاری کی طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا اور سب کے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، ادروائز ہم کسی نالے میں گر جاتے تو ہمارا نقصان زیادہ ہو سکتا تھا، جیسے شاہد خاٹک کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا، اور صرف قصور کیا تھا؟ قصور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جنرل فیض کو سزا سنائی گئی ہے، اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، ساتھ ہی مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ صاحب انہوں نے جی کل کہا، رانا ثناءاللہ صاحب نے، کہ 2 دن پہلے بند کمروں میں اجلاس ہوتے رہتے ہیں ان کے پارلیمانی پارٹی کے، تو خبر آئی تھی کہ ایک پارلیمانی پارٹی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی اور اس میں اپوزیشن بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، رانا ثناءاللہ صاحب سربراہی کریں گے، تو وہ جائیں گے اڈیالہ جیل اور عمران خان صاحب کو وزٹ کریں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے ان کو کیا مشکلات ہیں، اور اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کیا جائے گا۔ تو یہ خبر چل گئی، لیکن اس کے بعد پھر ان کی ہو گئی چھترول ہو گئی، اور چھترول ایسی ہوئی کہ پھر ان کے پاس بچنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کل پھر اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی، میں کون ہوتا ہوں یا پارلیمنٹ کی کمیٹی کون ہوتی ہے کہ وہ جا کے یہ کام کرے۔ حالانکہ ہر ایم این اے، ہر پارلیمنٹیرین جو ہے، ہر ایم این اے، ہر سینیٹر، ہر ایم پی اے جیلوں میں جانے کا اختیار رکھتا ہے، اس کو اتھارٹی ہے، پارلیمنٹری اتھارٹی ہے کہ وہ جائے اور جا کے وزٹ کرے۔ لیکن یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن مل کر بھی، جس کے سربراہ رانا ثناءاللہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جا کے یہ سارے کاموں کو چیک کریں۔ اب آتے ہیں واپس کہ اب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم سے کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کیا کریں؟ آپ کا سپیکر جو ہے وہ اتنا بے اختیار ہے کہ وہ ایک ملاقات نہیں کروا سکتا عمران خان سے، جب 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا ملاقات نہیں کروا سکتا، اور پوری حکومتی کمیٹی مل کر ملاقات نہیں کروا سکتی، اور اب یہ تازہ ترین مثال آ گئی۔ تو اب جب آپ ملاقات ہی نہیں کروا سکتے اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کمٹ کرتے ہیں اس کو، تو پھر آپ سے مذاکرات کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد سپیکر کو بھی ذرا تھوڑا سا چھترول کی گئی ہے ہماری اطلاع کے مطابق، اور انہوں نے بھی آ کے اپنی صفائی دے دی ہے کہ جناب نہیں بالکل نہیں، ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو ہم ان سے مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں، ان کا تو بیان ہی بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی چھترول ہوئی، اور پیپلز پارٹی کو بھی کہا گیا کہ بھی انسان بنو، اور یہ جعلی فارم 47 صرف مسلم لیگ نواز کے پاس نہیں ہے، جعلی فارم 47 کے ذریعے ہی آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، آپ کو بلوچستان کی حکومت ملی ہوئی ہے، آپ کو لوٹا کریسی کے تحت آزاد کشمیر میں حکومت ملی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس 2 گورنر ہاؤس ہیں، تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اوقات میں رہیں اور آپ بھی آ کے گردان پڑھیں۔ لہذا انہوں نے بھی کل گردان پڑھی، اور باقاعدہ طور پہ پڑھی جا رہی ہے کہ وہ بھی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور ان سب کو لتاڑا جا رہا ہے، اور پھر جنرل فیض حمید کے حق میں اسٹیٹمنٹ، ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ لیے جا رہے ہیں، فیصلہ جو آیا اس کے حق میں۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کل سے یہ بیچارے اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو ہیں، گورنر صاحب ہیں، باقی سارے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، آہستہ آہستہ وہ بھی اس میدان میں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے اپنا نمک حلالی کا جو ہے پورے کا پورا ثبوت دیں۔ تو یہ تو سچویشن ہے۔ اب اس میں جی جو اگلی خبر ہے وہ کل پہنچے ہیں سہیل افریدی صاحب، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ کریں گے جی، اور ہم آیا کریں گے ملاقات کے لیے، اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سارے معاملات سے پیچھے ہٹے۔ اب ایک اور خبر ہے وہ ذرا لے لیتے ہیں، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب پھر ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے ڈرانے دھمکانے کا، اور ڈرانے دھمکانے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کا معاملہ آ چکا ہے جی، 9 مئی آ گئی ہے، تو 9 مئی میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بالکل
وہ گواہی دیں گے اور بہت بڑا کیس کھلنے والا ہے. تو 9 مئی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ 9 مئی 2023 کو ہوا. عمران خان صاحب کو گریوان سے پکڑا گیا اور 23 گزر گیا, 24 کا سال گزر گیا, 25 کا سال بھی گزر گیا, اور 3 سال 23, 24, 25 اور 26 آ چکا ہے, آنے والا ہے جی, اور 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سالوں میں یہ 9 مئی کو لے کے بیٹھے ہیں اور جس کا جب دل چاہتا ہے اس کو 9 مئی میں ڈال دیتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, سیاسی انتقام اسے ہی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی یہ خالد جمیل صاحب ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, جرنلسٹ. انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض حمید کی سیاست میں مداخلت سمیت الزامات پر 14 سال کی سزا تو سنا دی گئی, بہت اچھی ابتدا ہے, ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہے, لیکن اصغر خان کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے اور وہ بھیجا تھا FIA کو بھی بھیجا ہوا ہے اور اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے کے لیے. تو اصغر خان کیس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل اسد درانی نے بیان حلفی دیا ہے کہ مگر کارروائی نہیں ہوئی اور پیسے تقسیم کیے گئے. اس وقت پیسے تقسیم کیے گئے سیاستدانوں میں, صحافیوں میں, اور ابھی تک چل رہا ہے. نواز شریف صاحب اس میں ہیں, شامل ہیں اس لسٹ میں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ کدھر گیا, کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ تک پہنچا. اصغر خان صاحب لے کے گئے ہوئے تھے کیس, اور اصغر خان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ان کو انصاف نہیں مل سکا, بلکہ اس کیس کو دبانے کے لیے بہت کوشش کی گئی اور اس میں بلایا گیا تھا کہ سب کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں جس کا نام اس فہرست میں شامل ہے, لیکن وہ کیس ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو معاملہ سمپل سا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ IGI بنا کر اور یہ سارے کا سارا کام کیا گیا, محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا گیا. تو جنرل جیلانی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, آج تک جاری ہے, اور جس کے لیے جو کیس اسٹیبلشڈ ہے, طے شدہ ہے, سپریم کورٹ سے بھی آ چکا ہے, تو اس پر بھی ذرا تھوڑے سے اگر ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اس پہ کہتے ہیں کہ ہوگا نہیں. اب 9 مئی کا یہ فیض حمید کا اگلا جو فیصلہ ہے وہ بھی سنا دیا گیا ہے, وہ بھی ذرا سن لیں کہ 9 مئی کیس میں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیض حمید 9 مئی کے کیس میں گواہی دے گا. اب یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, اور ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا, بند کمرے میں خفیہ ٹرائل ہوتا ہے, کوئی بتایا نہیں جاتا, فوجی ٹرائل جو ہوتا ہے. لیکن فیصل واڈا صاحب کو وہ سر عام TV چینلز پہ آ کے ظاہر ہے ان کو کوئی بتاتا ہے تو وہ آگے آ کے بیان کر دیتے ہیں, اور بالکل ان کو غیر سرکاری ترجمان کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور وہ باقاعدہ طور پہ جو بات DG ISPR نے نہیں کہنی اور ان سے نہیں کہلوانی, یا تارڑ صاحب نہیں کہنا چاہتے, اعظم تارڑ صاحب لیگی نہیں کہنا چاہتے, تو وہ پھر ان کے ذریعے سے آ جاتی ہے باہر. تو ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ بتاتے رہتے ہیں.